جی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا جی، اب آ گیا جناب علی، یہ اب آ گیا کہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے کہ مبنی اور مورب کی ہم نے اقسام کل پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ مبنی اور مورب کی اقسام گروپ میں شیئر بھی ہو گئی تھی وہ چیز وغیرہ بھی، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے جی، تو ٹھیک ہے نا، جو گروپ میں شیئر بھی ہو گیا تھا۔ تو بچوں مبنی کی نا ہمارے پاس کتنی قسمیں آتی ہیں؟ 6 قسمیں آتی ہیں، یہ اپنے پلے باندھ لو۔ مبنی کی کتنی قسمیں آتی ہیں بچوں؟ 6 قسمیں آتی ہیں۔ 6 قسمیں کون کون سی ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے نا، میں اب دوبارہ آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ مبنی کی 6 قسمیں کیا ہیں؟ حروف تمام کے تمام مبنی ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، ماضی کے اندر کیا تھا؟ فعل ہمارے پاس ہم نے کل عرض کیا تھا آپ سے کہ فعل کیا ہوگا؟ آپ کے پاس 3 قسم کا فعل آتا ہے، ایک ہوتا ہے ماضی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مضارع ہوتا ہے مضارع، اور ایک کیا ہوتا ہے؟ امر حاضر معروف، ٹھیک ہے نا؟ امر حاضر معروف کا کیا مطلب ہے کہ حاضر کے سیکھے ہوتے ہیں اور امر آپ حکم دے رہے ہوتے ہیں۔ امر حاضر کا کیا مطلب ہے؟ سامنے بندہ بیٹھا ہوا اس کو آپ حکم کر رہے ہو یہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ امر حاضر معروف۔ تو ماضی آ گیا، مضارع آ گیا، امر حاضر معروف آ گیا۔ ماضی بھی تمام کا تمام مبنی ہوتا ہے، ماضی بھی کیا ہوتا ہے؟ تمام کا تمام مبنی ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ ماضی تمام کا تمام مبنی ہوتا ہے، ایک بات۔ اچھا، مضارع، مضارع جس مضارع کا چھٹا اور 12واں سیگا، مضارع کا چھٹا اور 12واں سیگا، یہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں۔ مضارع کے چھٹے اور 12واں سیگا یہ بھی کیا ہے؟ مبنی، جس کو نون جمع مونس کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، ایسے ہی مضارع میں اگر نون تاکید کا آ جائے، نون تاکید کا کیا ہوتے ہیں؟ وہ خاص نون ہوتے ہیں، وہ ہم پڑھیں گے کہ جناب ثقیلہ اور خفیفہ اس کو کہتے ہیں۔ ثقیلہ کا مطلب ہوتا ہے جو شد والا ہوتا ہے، ثقیلہ بھاری، خفیفہ کا مطلب ہے ہلکا، تو وہ نون ساکن ہوگا، ٹھیک ہے؟ نون ساکن وغیرہ جو آ جائیں گے وہ کیا کہلائیں گے؟ وہ نون تاکید کہلائیں گے۔ وہ فعل مضارع میں آ جائیں تو وہ فعل مضارع کیا ہو جاتا ہے؟ مبنی بن جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور امر حاضر معروف جو ہوتا ہے نا، یہ اس کے صرف 6 سیگے ہوتے ہیں۔ امر حاضر جو ہوتے ہیں نا، کہ امر حاضر کے 6 سیگے جو ہے نا، تو وہ کیا ہوں گے؟ وہ بھی کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے، ٹھیک ہو گیا؟ تو حروف آگے، فعل مضارع کیا؟ فعل ماضی مبنی آ گیا، فعل مضارع کے نون جمع مؤنث اور نون تاکید والے آ گئے، اور امر حاضر معروف بھی کیا آ گیا؟ یہ مبنی آ گیا، ٹھیک ہو گیا؟ اب بچوں آتے ہیں اسم کے اندر، آتے ہیں اسم میں کون سے ہوتے ہیں اور کون سے وہ نہیں ہوتے ہیں۔ اس میں غیر متمکن جو ہوتا ہے نا وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے۔ اس میں غیر متمکن بھی کیا ہوتے ہیں؟ وہ بھی مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہوگی بات؟ اس میں غیر متمکن بھی مبنی ہے۔ اور اگلی کیا بات آئے گی کہ جناب علی، وائس بریک ہو رہی ہے، وائس بریک ہو رہی ہے، ایک منٹ بچوں، ایک منٹ، یا اللہ خیر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، اس میں غیر متمکن کیا ہے وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور اس میں متمکن کیا ہوتا ہے؟ اس میں متمکن اصل میں مورب ہوتا ہے، لیکن کیا ہے؟ وہ کسی کے ساتھ نہیں استعمال ہو رہا نا جب، تو وہ بھی مبنی بن جاتا ہے۔ جب وہ کسی کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا تو وہ مبنی بن جاتا ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں یہ چیزیں ہوتی کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھو ذرا، متمکن، آپ نے کہا کہ جناب استاد جی اس میں متمکن اور اس میں غیر متمکن ہمیں سمجھائیں ذرا، کہ اس میں متمکن کسے کہتے ہیں، اس میں غیر متمکن کسے کہتے ہیں؟ تو اب آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اس میں متمکن کیا ہوتا ہے؟ متمکن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ متمکن یہ اصل میں تمکن سے نکلا ہے، یہ لفظ کیا تھا؟ تمکن تھا، تمکن۔ متمکن کس سے نکلا ہے؟ تمکن سے۔ تمکنا یا تمکن فہو متمکن، تو تمکن کے معنی پتہ کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں جگہ دینا۔ تمکن کے کیا معنی کیا ہے؟ جگہ دینا۔ جسے لفظ تمکین بھی ہوتا ہے نا، تمکین، تمکین، تمکن، ٹھیک ہے؟ تو یہ باب مختلف ہوں گے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ صرف کے اندر جو ہے نا۔ تو تمکن کے معنی کیا ہے؟ جگہ دینے کے۔ اب یہ جو اسم ہوتا ہے نا، جو اس میں متمکن ہوتا ہے، یہ اعراب کو جگہ دیتا ہے، کہتا ہے آ جاؤ یار، خیر ہے، آ جاؤ، میرا دل کیا ہے؟ بڑا وسیع ہے، تم جو ہے نا زما آنا چاہتے ہو، آ جاؤ زما صاحب، فتح آنا چاہتے ہو، آ جاؤ فتح صاحب، کسرا آنا چاہتے ہو، آ جاؤ آ جاؤ، میرا دل بڑا کشادہ ہے، جو بھی آنا چاہتے ہو۔ تمکن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جگہ دینا۔ چونکہ یہ اسم بھی کیا کرتا ہے؟ اعراب کو جگہ دیتا ہے، اس لیے اس کو متمکن کہتے ہیں، متمکن۔
کیونکہ یہ کیا کرتا ہے، یہ جگہ دے دیتا ہے، اس کا دل کھلا ہے، ٹھیک ہے نا، کہتا ہے آ جاؤ، تو اس لیے یہ جگہ، اس کے اوپر کیا آتے ہیں، مختلف قسم کے اعراب آ جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. تو اس میں متمکن کیا ہوتا ہے، اس میں متمکن وہ ہوتا ہے جو اعراب کو جگہ دیتا ہے، اعراب کو جگہ دے دیتا ہے. تو وہ جیسے جاء زیدن، رأیت زیدن، اور مررت بزیدن، ٹھیک ہے، جاء زیدن، رأیت زیدن، اور مررت بزیدن. تو یہ کر رہا ہے، دیکھو یہ جگہ دے رہا ہے نا، یہ جگہ دے رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو زید کیا کہلائے گا، اس میں متمکن کہلائے گا. جاء زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن، جس کو ہم کیا کہہ رہے تھے، مورب جو کہہ رہے تھے، وہ کیا تھا، وہ اس میں متمکن تھا اصل میں. کچھ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ پھر وائس بریک ہو گئی ہے، کیا کروں بچوں، یہ جو ہے نا، اصل میں وہ لائن جو ہے نا، وہ اس کی وہ ہوئی ہے، فائبر کٹی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آ رہا ہے. 1 منٹ. نظر کی بڑا تنگ کر رہا ہے یہ جو ہے نا، وہی سوکھے ہے. دیکھیں جی وائس اوکے. جناب جناب دیکھیے جی وائس اوکے. وائس اوکے ہے نا؟ اچھا جی جناب. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ متمکن متمکن کو متمکن کیوں کہتے ہیں؟ متمکن کو متمکن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ اعراب کو جگہ دیتا ہے، اس کا دل وسیع ہوتا ہے، جگہ دے دیتا ہے. لیکن ہاضا جو ہے نا، ہاضا، جا ہاضا، رائی تو ہاضا، اور مرر تو بھی ہاضا. ہاضا نے کیا کہا، اس نے کہا نہ بھائی، بھائی ہم نے کیا نہیں ہونا، ہم تمہیں جگہ نہیں دیں گے. تو جا ہاضا، رائی تو ہاضا، اور مرر تو بھی ہاضا جو ہے نا، وہاں پہ کیا نہیں ہوتا، جگہ نہیں دیتا، وہ جگہ نہیں دیتا. جا ہاضا، رائی تو ہاضا، اور مرتو بھی ہاضا جو ہے نا، یہ کیا نہیں کرے گا، یہ جگہ نہیں دے گا. ٹھیک ہو گیا جی. سمجھ گئے ہو بات کو؟ یہ سارے غیر متمکن ہیں، ہاضا وغیرہ. بات سمجھ میں آئی ہے؟ غیر متمکن کیا ہے، غیر متمکن کیا ہوگا، جو جگہ نہیں دے گا. ٹھیک ہو گیا، اتنی بات سمجھ گئے نا. متمکن کو متمکن کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس کے تمکن کے معنی جگہ دینا، چونکہ اسم کو اعراب کو جگہ دیتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہیں گے، متمکن کہتے ہیں. اچھا دوسری بات آپ کو ایک اور وہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہوتا. اس میں متمکن کیا ہوتا ہے، یہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہوتا. دیکھو بعض دفعہ نا انسان خود گندا ہوتا ہے نا، تو دوسروں کو بھی کیا کر جاتا ہے، خراب کر جاتا ہے. کیسے خراب کرتا ہے، اپنی اپنی کیا ہوتا ہے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنی صحبت کی وجہ سے. اس لیے آپ کو کہتے ہیں نا، a man is known by the company he keeps. ٹھیک ہے نا، a man is known by the company he keeps. بتاؤں گا ابھی، غیر متمکن کی مثالیں آ رہی ہیں. وہ بات سمجھو کہ ایک چیز کیا ہوتی ہے، غیر متمکن جو ہے نا، ٹھیک ہے، تو مبنی الاصل جو ہوتا ہے نا، مبنی الاصل خود کیا ہے، خود تو کیا ہے، بڑا خطرناک ایک وہ ہے. مبنی الاصل کیا ہے، خود تو خطرناک ہے، جو اس کے ساتھ اس کی مشابہت بھی اختیار کرتا ہے ان کو بھی خراب کر کے چلا جاتا ہے. مبنی الاصل جو ہے، مبنی الاصل کا کیا مطلب ہے کہ خود کیا ہے، گڑبڑی ہے، جو اس کے ساتھ، جو اسم اس کے ساتھ ملے گا بھی نا، اس کو بھی کیا کر دے گا، اس کے اوپر بھی اثر ڈال دے گا، اس کے اوپر بھی اثر ڈال دے گا. اس کو کیا کہتے ہیں، وہ مبنی الاصل ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے استاد جی وہ مبنی الاصل کیا چیز ہوتی ہے، مبنی الاصل نہیں سمجھ آئی بات کی.
اور سمجھو مبنی الاصل کیا ہوتا ہے، یہی تو بتانے لگا ہوں آپ کو. اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب سمجھو بچوں مبنی الاصل کیا ہوتا ہے. مبنی الاصل یہ تین چیزیں جو ہوتی ہیں نا، جو ہم نے مبنی کی قسمیں پڑھی تھی نا، اس میں سے تین چیزیں کیا ہوتی ہیں، مبنی الاصل ہوتی ہیں. تین چیزیں کیا ہوتی ہیں، مبنی الاصل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. حروف مبنی الاصل ہوتے ہیں. حروف کیا ہیں، مطلب ہے کہ وہ بہت ہی جو کہتا ہے کٹر مبنی جو ہوتا ہے نا، کٹر مبنی سمجھتے ہو نا، کٹر مبنی ایکسٹریمسٹ مبنی جو ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا ہوگا حروف کیا ہوں گے، وہ کٹر مبنی ہے، کٹر مبنی. ٹھیک ہے نا. سخت قسم کے مبنی ہیں وہ حروف ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. تو حروف تمام کے تمام کیا ہوتے ہیں، مبنی الاصل ہوتے ہیں. مبنی الاصل ہوتے ہیں. اتنی بات سمجھ گئے ہو؟ اچھا. امر حاضر معروف جو ہوتا ہے، امر حاضر معروف جو ہے نا، وہ بھی کیا ہوتا ہے، وہ بھی کٹر مبنی ہوتا ہے. امر حاضر معروف. ٹھیک ہو گیا. اور تیسرا کٹر مبنی جو ہوتا ہے وہ کون ہے جناب علی، وہ ہے جناب علی آپ کا فعل ماضی. اس میں آپ لوگ خوش ہو جائیں، آپ لوگ اس سے نکل گئے ہیں، کٹر مبنی ہونے سے نکل گئے ہیں. اگرچہ مبنی ہیں جمع، لیکن کیا ہو گئے، کٹر مبنی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف، یہ تین جو ہوتے ہیں نا یہ کٹر مبنی ہوتے ہیں، ان کو مبنی الاصل کہا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو 6 مبنی تھے ٹوٹل، 6 مبنی تھے. تین بڑے خطرناک قسم کے تھے. تین کیا تھے، بڑے خطرناک قسم کے تھے. ان کو کیا تھا، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف. باقی جو تین ہے نا وہ بےچارے کیا ہیں، تھوڑے سے ذرا وہ تھوڑے سے نا کیا، وہ ذرا تھوڑے سے کم، وہ معتدل، وہ جو ہے نا وہ ذرا مبنی ہے، وہ معتدل مبنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جمع مؤنث کا جو مضارع تھا نا، وہ بھی بیچارہ کیا تھا، یا فلنا تفلنا والا، ادھر کیا ہو گیا ہے، وہ اتنا کٹر نہیں ہے جتنا فعل ماضی، امر حاضر یا تمام حروف ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ وہ جمع مؤنث والے سی کے کٹر مبنی نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے نا. سمجھ آ رہی ہے؟ ان کو مبنی غیر اصل کہیں گے، مبنی غیر اصل کہیں گے، غیر اصل کہیں گے، مبنی اصل ہی کہیں گے بلکہ. اس کا نہیں، اس میں سے نہیں ہوگا صحیح، مجھے یاد نہیں، مجھے نہیں پتا، اس کو پتا ہوگا اپنے، یہ اس کو پتا ہوگا اپنے، یہ اس کا نام کیا نام ہے اپنا، موزم کو پتا ہوگا، مجھے پتا نہیں ہے اس کا نمبر کا. ٹھیک ہے. تو مبنی اصل کیا ہو گئے، مبنی اصل. تو مضارع کے جمع مؤنث والے جو سیکھے ہیں وہ مبنی غیر اصل ہیں. وہ کیا ہیں، مبنی غیر اصل ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. تو مبنی اصل اور مبنی غیر اصل ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. یہ تین وہ ہو گئے، مبنی غیر اصل ہو گئے. سمجھ گئے ہو؟ اچھا دوسرے بھی تو رہتے ہیں نا استاد جی. اس میں غیر متمکن، وہ بھی کیا ہے، وہ بھی مبنی غیر اصل ہے. وہ بھی کیا ہے، اس میں غیر متمکن. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں متمکن جب ترکیب میں اکیلا ہو، اس میں متمکن جب اکیلا آتا ہے تو وہ بھی کیا ہوگا، مبنی غیر اصل ہوگا. تو گویا تین مبنی اصل ہیں، تین مبنی غیر اصل ہیں. مبنی کی ٹوٹل کتنی قسمیں ہیں، 6. مبنی کی ٹوٹل کتنی قسمیں ہیں، 6. تین اس میں سے مبنی اصل ہیں، تین مبنی غیر اصل ہیں. مبنی اصل کتنے ہیں، تین، فعل ماضی، امر حاضر معروف، تمام حروف. ٹھیک ہو گیا. اور تین مبنی غیر اصل تھے، جمع مؤنث کے سیکھے، فعل مضارع کے. اس میں غیر متمکن اور اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو تو یہ کیا بنیں گے، یہ کیا کہلائیں گے، مبنی غیر اصل کہلائیں گے. نہیں سمجھ آئی بات کی، نہیں سمجھ آئی بات کی، نہیں سمجھ آئی بات کی. تمام ماضی معروف ہو، مجھول ہو، جو بھی ہو، وہ سارے مبنی الاصل ہیں. امر حاضر، امر حاضر معروف، امر حاضر معروف، امر حاضر مجھول نہیں، امر حاضر معروف، وہ بھی کیا ہے، مبنی الاصل ہے. نہیں سمجھ آئی بات کی. میں نے اتنی یہ میں نے زندگی میں شاید اتنی آہستہ میں نے شاید ہی کسی جگہ پڑھایا ہو اتنے سالوں سے، 10 سالوں کے اندر جو ہے، 10 سالوں میں شاید ہی کبھی اتنی آہستہ کر کے پڑھایا ہو جتنا میں نے آپ کو آہستہ کر کے پڑھایا ہے. وہ نون تاکید والے بھی مبنی غیر اصل ہوتے ہیں. نون تاکید والے بھی کیا ہوتے ہیں، مبنی غیر اصل ہیں. وہ فعل مضارع کے جو نون جمع مؤنث یا نون تاکید والے جو تھے وہ مبنی غیر اصل تھے. نہیں سمجھ آئی بات کی، کچھ سمجھے ہو
या जो समझे थे वो भी निकल गई ये बात। तो आपने क्या याद करना है, आपने सिर्फ ये याद करना है कि उस्ताद जी मबनी 6 होते हैं। 6 कौन से होते हैं? 3 असली होते हैं, 3 उस्ताद जी कटर होते हैं, 3 कटर नहीं होते हैं। ठीक है ना, मबनी असल मबनी गैर असल, फेले माजी अमर हाजिर मारूफ तमाम हरूफ। अच्छा कटर जो नहीं है, गैर कटर, ठीक है ना, तो वो क्या आ जाएंगे? फेले मुजारे नून जमा मुन्नस या नून ताकीद वाला, या क्या है अमर जो था इसमें गैर मुतमक्किन, और तीसरे इसमें मुतमक्किन जब बगैर तरकीब के वाकया था, यानी अकेला था, अकेला बगैर तरकीब का मतलब कि अकेला। बताएंगे गैर असल क्यों कहते हैं, बताएंगे लॉजिक आपको बताएंगे ना, पढ़ेंगे अभी, ये सारी चीजें आनी है। वो भाई ये सारी चीजें आनी है, ये फेले माजी मबनी असल 3 है, ये देखें, ये आ रहे हैं, इनको मबनी गैर असल क्यों कहते हैं, उनको मबनी असल क्यों कहते हैं, तो वो पढ़ेंगे जनाब, पढ़ेंगे पढ़ेंगे। अच्छा चलो जी।